نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، وہ پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا خاسرین، تو تم نامراد ہو کے پلٹو گے، ناکام ہو کے پلٹو گے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو کفار کو اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا، اور اس میں سر فہرست یہ بات تھی کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے، یہ دین سچا ہوتا، تو تمہیں کبھی بھی ناکامی نہ ہوتی۔ اس ناکامی سے اس دین کی سب سچائی کھل گئی، یہ سب فریب کاری ہے، بہتر ہے تم اپنے آبائی دین میں آ جاؤ، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں پلٹ آؤ، تمہیں امان مل جائے گی، تم کس مشکل راستے پہ چل پڑے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر تم ان کی باتیں مانو گے تو وہ تو تم کو واپس پلٹا ہی دیں گے، پھر کیا ہوگا، پھر کیا کرایا ضائع ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھا کے پلٹو گے۔ تم دشمن کی باتوں میں نہ آنا۔ اچھا، بسا اوقات ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، خصوصاً دین کی زندگی میں، نا فی سبیل اللہ زندگی میں، ایک تو ہماری ذاتی زندگی ہے، وہ بھی اس میں ہی شامل ہو جاتی ہے۔ جب ایک انسان کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو ذاتی زندگی کیا ہو یا پروفیشنل زندگی ہو یا کوئی بھی، وہ ساری پھر اللہ ہی کے راستے میں ہوتی۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کے راستے پہ چلتا ہے، کوئی تھوڑی بہت مشکل آتی ہے اور وہ ان لوگوں سے جا مشورہ کرتا ہے جو اس راستے پر نہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو تم اچھی بلی تھی، تمہیں کبھی کوئی مشکل نہیں آتی، جب سے تم نے یہ قرآن پڑھنا شروع کیا ہے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آپ بھی کہتے ہیں ہاں واقعی، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کچھ ہوا تھا، یہ اسی سال میں ہی سب کچھ ہونے لگا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اللہ کا پسندیدہ کام نہیں ہے، میں شاید غلطی کر رہی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں آپ، اللہ کا کیا نقصان، اس کو کیا ضرورت کہ کوئی میری کتاب پڑھے یا میرا پسندیدہ بندہ بنے یا میرا فرما بردار بنے، پلٹ جائیں، اسے ہماری کیا ضرورت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ جو تم سے ہمدردیاں جتا رہے ہیں اور جو تمہیں امان دینا چاہتے ہیں، وہ تمہارے کام کب آئے ہیں اور کب آئیں گے، وہ تو صرف لپ سروس کر رہے ہیں، ایک زبانی خدمت کر رہے ہیں، اچھے اچھے مفت مشورے دے کر۔ بل اللہ مولاکم، سب کچھ دیتا تم کو وہ ہے، آئندہ بھی وہی پناہ میں رکھے گا، مدد اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہی مدد دے گا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب، یعنی یہ وقتی بات ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے اور تمہارا دشمن خوش ہو رہا ہے، ہم یہ حالات پھیر دیں گے، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، تمہارے دشمن تم سے رعب کھا جائیں گے۔ کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور شرک کیا چیز ہے، ما لم ینزل بہ سلطانا، جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، جس پر کائنات میں کوئی دلیل نہیں ملتی، کوئی سپورٹ نہیں اس نظریے کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، کائنات کی کوئی چیز اس پر اگری نہیں کرتی، اللہ نے اپنی کتاب میں اس پر کوئی بھی دلیل نہیں بھیجی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی ہے ایک مہینے کی مسافت تک، یعنی دشمن کے دلوں میں آپ کا رعب اور خوف تھا۔ رعب کہتے ہیں ہیبت کو، دھاک کو، دہشت، خوف، ڈر کو۔ یہاں ایک بہت عمدہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بنیادی طور پر کافروں کے دل میں ایمان والوں کا رعب باقی رہے گا جب تک کہ وہ شرک نہیں کریں گے۔ آج کے دور میں یہ رعب کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ مسلمانوں ہی کے اندر
طرح طرح کے مشرکانہ عقائد نے جنم لیا. آج بھی اس قدر کمزور ہونے کے باوجود مسلمانوں کا ایک خوف دشمنوں کے دل میں بہرحال ہے، اور اسی خوف کا یہ ری ایکشن ہے کہ جگہ جگہ ان کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، لیکن یہ اصول اس وقت کام کرتا ہے جب ہم مسلمان واقعی صحیح ایمان کے حامل ہوتے ہیں. جتنا جتنا آپ کے اندر اللہ کا خوف آئے گا، جتنی آپ کے اندر عاجزی آئے گی، اتنا ہی آپ کا رعب بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ رعب کب ختم ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں. جب مسلمان صرف نام کا مسلمان ہو اور اس کے اندر ایمان کا نور نہ جگمگا رہا ہو تو اس کا رعب نہیں ہو سکتا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان مشرکوں کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ نے اپنا وعدہ. اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اس کے اذن سے. تحسون کا لفظ حس یحس سے ہے. ہے سین سین، کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا، اس طرح سے چن چن کے مارنا کہ دشمن کی جڑ کٹ جائے، تہس نہس کر دینا. استحسونہم، جب تم ان کو تہس نہس کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے. یعنی جنگ کی ابتدا میں مسلمان کافروں کو مار رہے تھے، مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن یہ سارا سین بدل کیوں گیا؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی. فشلتم کا لفظ، فشل پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، بزدلی دکھائی، کمزوری دکھائی. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے اس معاملے میں تنازع کیا. کس معاملے میں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی پشت پہ جو درہ تھا اس پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، اور آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم کسی بھی صورت میں خواہ شکست ہو یا فتح اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے جب تک کہ میں تمہیں نہ کہوں. لیکن جب مسلمانوں نے شروع میں دشمنوں کو خوب تہس نہس کیا اور ان کو قتل کیا اور دشمن پیٹ پھیر کے بھاگا، تو پھر ان کا مال جب جمع کرنے لگے تو ہوا یہ کہ درے والوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب دشمن تو چلا گیا ہے، چل کے ہم بھی مال سمیٹتے ہیں. حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو منع کیا، لیکن بہت سارے لوگ چلے گئے. صرف چند ایک جو تھے اپنی جگہ پر باقی رہے کہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا یہاں سے ہلنے کو، ہم نہیں ہلیں گے. انہوں نے استقامت دکھائی، لیکن چونکہ اکثریت چلی گئی تھی اور اس معاملے میں اختلاف کیا تھا تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ مسلمانوں کو دیکھنا پڑا. یہاں اللہ تعالیٰ شکست کی وجہ یا سبب بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ، کیا وعدہ؟ کہ کامیابی تمہاری ہے، فتح تمہاری ہے. کیونکہ پیچھے بھی کہا گیا تھا نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہوگے. لیکن وہ وعدہ کیا ہوا؟ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عام وعدہ ہے نا مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا. تو جب جنگ احد میں شکست ہوئی تو لوگوں نے اور خاص طور پر دشمنوں نے یہ کہا کہ وہ وعدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی بات تو سچ نہ ہوئی. تو یہاں اس کی تردید کی گئی کہ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا تھا. دیکھو تمہارے پاس مدد آئی تھی، یہ اسی کی مدد تو تھی کہ پہلے تم نے اپنے دشمنوں کو پسپا کر دیا. لیکن یہ فتح شکست میں کیسے بدلی؟ حتی اذا فشلتم، جب تم بزدل ہوئے، تم نے ہمت ہاری اور آپس میں جھگڑنے لگے. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی. کس بات میں نافرمانی کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور اس تلقین کی کہ تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے. من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ اس نے دکھایا تم کو. کس نے؟ اللہ نے. کیا؟ ما تحبون، جس سے تم محبت رکھتے ہو. کیا چیز تھی وہ؟ مال غنیمت. یعنی جب تمہیں مال غنیمت نظر آیا اور تم اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی طرف بھاگ دوڑے، اس کی طرف بھاگ پڑے، تو تمہیں اس شکست کو دیکھنا پڑا. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ اب بھی جہاد میں صرف اس لیے شریک ہوئے تھے کہ انہیں دنیا کا مال غنیمت چاہیے تھا.
تو جب تک کسی گروہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو دین کا لیبل لگا کر، دین کا نام لے کر دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہوں، پھر ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد کس لیے آئے؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے تو کام نہیں ہوتا نا، یا اللہ کا کام تو نہیں ہوتا، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ کی مدد تو اس کے لیے ہوتی ہے جو خالص اپنی نیت اس کے لیے کرتا ہے، پھر غیب سے مدد آتی. اور اگر نظریہ اور سوچ اور نیت اور خیال دنیا کے مفاد اور دنیا کی شہرت یا دنیا کی کسی بھی چیز کا حصول ہو، تو پھر تم ساری بھاگ دوڑ تو اس کے لیے کر رہے ہو، پھر وہ تمہیں تمہارے حال پہ ہی چھوڑے گا نا. تو اپنے آپ کا جائزہ لو. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو دنیا چاہتا ہے لیکن سب نہیں. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ لوگ آخرت چاہتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے وہ ساتھی جو اپنی جگہ پر ہی قائم رہے، کیونکہ وہ میدان جنگ میں مال غنیمت لینے کی نیت سے نہیں آئے تھے، وہ تو اپنی ڈیوٹی نبھانے کو آئے تھے، اس لیے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے. انہوں نے اپنے مورچے نہیں چھوڑے بلکہ دوسروں کو بھی منع کیا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ وہ تم کو آزمائے. صرفہ کا لفظ صاد ر فے سے محض رخ پھیرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی رخ پھیرنا، سائڈ بدلنا. لیبتلیکم، کہ تمہاری آزمائش کرے، یعنی شکست کے ساتھ، یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزما لے. صرفکم کون ہے؟ مسلمان. انہم کون ہے؟ کافر. یعنی تم مسلمانوں کو غلبہ دے کے ان سے پھیر لیا اور شکست میں مبتلا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو. اب وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تم کو، اس نے درگزر کیا تم سے. کس بات پر درگزر کا وعدہ ہو رہا ہے یہاں؟ یہ پیچھے جتنی بھی باتیں ہوئی اس موقع پر کیا کیا کوتاہیاں ہو گئی تھی جن پر معافی کی بات ہو رہی ہے؟ نمبر 1 فشلتم، نمبر 2 تنازعتم فی الامر، نمبر 3 من بعد ما اراکم ما تحبون، یعنی حب دنیا اور یرید الدنیا. تو جب تمہارے اندر ابھی یہ کمیاں اور خامیاں موجود ہیں تو تمہیں نکھارنے کی ضرورت ہے، تمہیں جھٹکا لگانے کی ضرورت ہے، تمہیں آزمانے کی ضرورت ہے تاکہ تم اللہ کے کام کے لیے پوری طرح نکھر جاؤ. وہ مقصد جب پورا ہو گیا تو ساتھ ہی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سے درگزر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں انسان ہونے کے ناطے جو کمی کوتاہی تھی وہ ان کے لیے عیب کا سبب نہیں رہی، کیونکہ اللہ نے ان کی کمزوریاں دور کر کے، انہیں صاف کر کے، ان کا تزکیہ کر کے دنیا میں ہی ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا. اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے خلاف نیگیٹو وے میں کوئی بات کریں. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر. یہ بات کیوں کی گئی مومنوں پہ بڑے فضل والا ہے؟ کیا مومنوں سے مراد یہاں صرف صحابہ کرام ہے؟ نہیں، صحابہ کرام بھی ہیں اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی انڈائریکٹلی میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی آزمائش میں پورے اترے تو تم پر بھی یہ فضل ہو جائے گا، تمہیں بھی معافی مل سکتی ہے. ہاں، اپنے آپ کو کھڑا کر لو. اور کیا کوتاہی ہوئی تھی؟ اذ تسعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے. صاد عین دال، اس کے مفہوم میں 2 بنیادی باتیں ہیں. نمبر 1 بلندی، نمبر 2 مشقت، یعنی کسی بلند مقام پر مشقت کے ساتھ چڑھنا، اپنی روح بھاگے جانا. اذ تسعدون، جب تم احد پہاڑ پر بھاگے چلے جا رہے تھے، چڑھے چلے جا رہے تھے. ولا تلوون، اور تم پلٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے اور تم مڑ کے نہ دیکھ رہے تھے. تلوون کا لفظ جو ہے لین سے ہے، لام یہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. یلوون السنتہم بالکتاب، زبان کو کتاب کے ساتھ موڑتے ہیں. تو یہ موڑنے اور پلٹنے کے معنوں میں، اور جب اس کا صلہ خاص طور پر اللہ ہو تو اس کے معنی دوسرے کی طرف مڑنے کے ہیں، متوجہ ہونے کے اور انتظار کرنے کے. یعنی جب تم احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور
مڑ کر نہ دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم، اور رسول تم کو پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ. لیکن اس قدر حواس باختہ تھے لوگ، اتنا خوف و ہراس تھا، دشمن کا ایسا خوف پڑا کہ ہر شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا اور پلٹ کے نہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ آپ تھوڑا سا اس کو ذرا امیجن کریں، آپ یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کی اور دشمنوں کی آرمی آمنے سامنے تھی، اور جس طرف مسلمان تھے اس کی پچھلی طرف وہ درہ تھا جہاں تیر انداز تھے. شروع میں کیا ہوا کہ جب مقابلہ ہوا تو مسلمان کافروں پہ غالب آئے اور یہ بھاگ نکلے. یہ مسلمان جو تھے انہوں نے مال سمیٹنا شروع کیا، ان کو دیکھ کے ادھر کے لوگ بھی آ گئے. اب یہ جو پیچھے پلٹے تھے ان میں سے ایک گروہ خالد بن ولید کی زیر نگرانی گھوم کر پچھلی طرف سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گیا، اور ایک گروہ کیا ہوا، جاتے جاتے پھر پلٹ آیا، مسلمان بیچ میں آ گئے. اس سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. یعنی پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا، آگے سے بھی ہو گیا. اب جب کوئی رستہ نہ ملا تو مسلمان جب بھاگ رہے تھے تو پہاڑ پہ چڑھنے لگ گئے، میدان چھوڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے کہ مت جاؤ، واپس آؤ، لڑو ان سے، مقابلہ کرو. اب آپ خود سوچیں کہ ہر طرف سے کیا افراتفری ہوگی، اور ہر طرف موت ہی نظر آتی ہوگی نا، کیونکہ پچھلا رکوع کس پہ ختم ہوا تھا، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے دیکھ لیا اس کو اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. کس بات کو؟ کہ موت سامنے ہے، کیونکہ دونوں طرف سے دشمن آ گیا. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پکار رہے تھے، فَأَثَابَكُمْ، تو پہنچایا تم کو، غمًا بغم، غم پر غم، یا غم کے بدلے غم. تم نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دیا کہ آپ کی بات نہیں سنی، اس کی وجہ سے اللہ نے تم پہ غم ڈالا. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ایک غم کے اوپر دوسرا غم، اور غم پر غم تم کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست دے کر رنج پہنچایا. تو غمن بغمن کے دو معنی ہوئے، بے بمانا بدلے کے بھی اور بے بمانا ساتھ کے بھی یا پر کے بھی. غم پر غم ہو تو کیسے، یعنی شکست کا غم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا غم، مال غنیمت اور فتح کے جانے کا غم، 70 مسلمانوں کی شہادت کا غم، جو زخمی ہوئے تھے انہیں اپنے زخمی ہونے کا غم، اور آن دا ہول جو مسلمانوں کی ایک شان و شوکت یا ایک دھاک بیٹھی تھی اس کے جانے کا غم. تو فرمایا کہ یہ سارے غم، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا غم کہ آپ دنیا سے جا چکے ہیں. فرمایا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ تم میدان جنگ چھوڑ گئے تھے. فشلتم وتنازعتم، اور اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، غم پہ غم کیوں دیا؟ اس لیے دیا لکی لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو. ہے عجیب سی بات نہیں لگتی؟ غم پہ غم دیا کہ تم غمگین نہ ہوا کرو. کیسے؟ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. اور ایک اور بھی شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب غم حد سے گزر جاتا ہے تو انسان بے غم ہو جاتا ہے. ہر چیز کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اس طرف ریورٹ ہو جاتا ہے، پھر پلٹتا ہے. کسی بھی چیز کی جب ایکسٹریم ہوتی ہے تو انسان واپسی کا سفر شروع کر دیتا ہے. جیسے ایک پہاڑ پہ چڑھتے جاؤ تو پھر کیا ہے، نیچے اترنا پڑتا ہے، اس سے آگے کہاں چڑھیں گے. تو ہر چیز کی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے. اندھیرے کی انتہا سے روشنی پھوٹتی. صبح فجر کب ہوتی ہے؟ جب اندھیرا اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے. تو اللہ نے تمہیں غم پہ غم دیا تاکہ تم غم نہ کرو. یعنی اتنا شدید آزمایا، اتنی تکلیفیں ڈالی کہ تمہارے اندر سے غم کا احساس ہی چلا جائے، تم غمگین ہونا چھوڑ دو. اب دیکھیں کہ کم ہمتی کا علاج اس سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب کوئی تکلیف انسان کو پہلی دفعہ آتی ہے تو انسان بہت زیادہ محسوس کرتا ہے.
پھر اس کے بعد دوبارہ آ جائے تو پہلی دفعہ کی نسبت ذرا کم ہوتی ہے تکلیف، تیسری دفعہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، عادی ہو جاتا ہے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس کو اچھی طرح آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے خوب خوب بھٹی میں تپاتا ہے تاکہ پھر وہ پوری طرح مضبوط ہو جائے اور بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو بغیر باپ کے تھے، باپ کو دیکھا ہی نہیں، تاکہ سب کے دل سے حسرت نکل جائے اگر کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو وہ صرف اسی احساس کمتری میں مبتلا نہ رہے کہ میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، میں نے دنیا میں کیا کام کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں 6 سال کے تھے، والدہ چلی گئی، ایک معصوم بچہ 6 سال کا جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، دادا سے اٹیچمنٹ ہوئی، وہ چلے گئے، تو کتنی محرومیاں ہیں۔ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ ان محرومیوں کے احساس سے ختم ہو کر رہ جاتا، لیکن آپ کے لیے یہ ساری محرومیاں آپ کو مضبوط بنانے میں مددگار ہوئیں۔ اس لیے کبھی بھی کوئی تکلیف آئے یا کوئی مشکل وقت آئے تو اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھے، مصیبت سے پناہ مانگے، مشکل سے پناہ مانگے، لیکن جب آ جائے تو اس میں سے پھر بھلائی کا پہلو تلاش کریں۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو اس نے پہنچایا تم کو غم پہ غم تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو چلا گیا تمہارے ہاتھ سے، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو فوت ہو گیا تم سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو پہنچا تم کو، یعنی جو غم تم پر آیا ہے اب اس غم کو مناتے ہی نہ چلے جاؤ، بلکہ کیا کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو، ان کاموں کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ ثم انزل علیکم، پھر اس نے اتارا تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد کیا اتارا، امنتن، امن، غم کے بعد پھر تم پر امن کی کیفیت آئی، نعاسن، ایک اونگ، یغشا طائفۃ منکم، جس نے ڈھانپ لیا ایک گروہ کو تم میں سے۔ مسلمانوں پر اس وقت جبکہ وہ شدید غم سے چور تھے، جسمانی تکلیف میں بھی مبتلا تھے اور روحانی طور پر بھی بہت اپسیٹ اور ڈسٹرب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد فرمائی، کس کے ساتھ، نیند کے ساتھ، ان کو سلا دیا۔ نعاسن کا لفظ ہے نون عین سین سے، اونگ کے لیے حواس کا سست ہو جانا، جسم کا ڈھیلا پڑ جانا، نیند کی ابتدائی کیفیت کو کہتے ہیں۔ غنودگی، جب نیند کی وجہ سے حواس سست ہو جائیں اور آنکھوں پہ اس کا اثر نمایاں ہونے لگے۔ سنتن پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اونگ کے لیے، یہ نیند کا دوسرا درجہ ہوتا ہے، جب سر میں گرانی ہو اور سر بھی جھکنے لگے۔ تو مسلمانوں پر نعاس یعنی نیند کی پہلی کیفیت، یعنی بالکل ریلیکس کر دیا گیا، انہیں ان کی تسکین کر دی گئی، ان کے غم غلط ہونے لگے۔ سارے خوف اور دہشت، پریشانی اور غم پہ غم کے بعد اللہ نے اپنا فضل فرمایا، میدان جنگ میں باقی رہنے والے لوگوں پر اونگ مسلط کر دی گئی۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی ہوئی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گر گئی، یعنی ایسی اونگ تھی کہ ہاتھوں سے تلوار بھی چھوٹ رہی تھی، میں اسے پکڑتا پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی۔ وطائفتن، اور ایک دوسرا گروہ، یعنی ایک گروہ کے ساتھ تو اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ انہیں اونگ دے دی، اور دوسرا گروہ قد اہمتہم انفسہم، فکر میں ڈالا ان کو ان کے نفسوں نے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق گمان۔ کیسا گمان؟ ظن الجاہلیہ، جاہلیت والا گمان، اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ ان کی فکر اور بڑھ گئی، کیونکہ انہیں تو اپنی جانوں ہی کی فکر تھی۔ اصل میں یہ بات آپ کو یاد رہے کہ جنگ احد میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بڑے اعلیٰ درجے کے ایمان والے نہ تھے، ان میں
ایک تو بہت اولو العزم صحابہ کا گروہ تھا، پھر کچھ لوگ ان کی رشتہ داری کی وجہ سے جنگ میں آ گئے تھے، لیکن کوئی ایسا بہت اسلام کے لیے قربانی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ کمزور دل تھے۔ کچھ منافقین بھی تھے، کیونکہ اگر وہ جنگ میں نہیں آتے تو ان کا نفاق کھل جاتا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ یہ لوگ تھے، یعنی کچھ منافق تو عبداللہ بن ابی کے ساتھی تھے نا، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ایسے ڈھیلے ڈھالے ایمان والے تھے، جنہیں نہ کوئی اسلام سے دلچسپی تھی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ انہیں اگر کوئی فکر تھی تو صرف اپنی جانوں کی، ہمارا کیا بنے گا۔ اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ابو سفیان نے دوبارہ حملہ کر دیا تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا۔ ترمذی میں بھی آتا ہے کہ یہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا، جنہیں اپنی باتوں کے علاوہ اور کسی بات کی فکر نہ تھی۔ وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل تھے اور سب سے زیادہ مروب لوگ تھے اور سب سے زیادہ حق کی حمایت سے گریز کرنے والے تھے۔ اور یہ ایک بالکل عام نیچرل فطری سی بات ہے نا، جب بھی دین کی کوئی بات ہوتی ہے، دین کا کوئی کام ہوتا ہے، تو جتنے لوگ بھی اس کام کے لیے نکلتے ہیں وہ سب ایک لیول پہ نہیں ہوتے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو نیکی کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں اور بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنی جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی ساری محبتیں اور ان کی ساری عقیدتیں اپنے مقصد کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ان سے کم تر درجے کے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات اور دین کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے اور دین کا نام صرف وہ دل لبھانے کو لیتے ہیں۔ اب رواج ہو گیا، فیشن ہو گیا، سب لے رہے ہیں، چلو ہم بھی ساتھ ہی شریک ہو جائیں۔ اب جب بھی کبھی کوئی ایسا مارکا ہو جیسے جنگ احد کا ہے، قربانی کا وقت ہو، تو پھر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایمان والے ہی شامل ہوں، دوسرے بھی جب شامل ہوتے ہیں اور پھر ان کو بھی ایمان والوں سے اور صابرین سے الگ کرنا مقصود ہوتا ہے، دکھانا مقصود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایسے مواقع لے آتے ہیں، یعنی چھلنی سے جیسے چھان کر برادہ اور آٹا الگ الگ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح ایسی آزمائشیں انسان کو چھانتی ہیں اور پھٹکتی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس گروہ کے اندر کتنے % ایسے لوگ ہیں جو جمنے والے ہیں۔ ورنہ لوگوں کی ایک بھیڑ تو کسی بھی کام میں اکٹھی ہو جاتی، لیکن عام طور پر قربانی کرنے والے، سنسیئرلی جم کر کام کرنے والے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے مقصد کی طرف دوڑنے والے لوگوں کا عنصر کم ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن جس کے اندر بھی کچھ ایسے صابرین ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی آتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر ایسے لوگوں کا وجود ختم ہو جائے تو پھر ہر چیز مٹ جاتی۔ وطائفتن، اور ایک ایسا گروہ، کون سا گروہ؟ منافقین کا، قد اہمتہم انفسہم، جن کو فکر میں ان کے نفسوں نے ڈال رکھا تھا، ان کو بس اپنی ہی جانوں کی فکر تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے۔ ظن الجاہلیہ، جاہلیت والا گمان کرتے تھے۔ کیا جاہلیت والے گمان تھے؟ کہ اسلام کا مستقبل بڑا مخدوش ہے، ان مسلمانوں کو اللہ کی تائید حاصل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نہیں، اگر ہوتے تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کسی مصیبت کی مشقت سے، بدبختی پا لینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے، یعنی دشمنوں کے ہنسنے سے، کہ میں کسی ایسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ میرے دشمن مجھ پہ ہنسیں کہ اچھا دیکھ لیا نا، مزہ چکھ لیا اس نے مسلمان ہونے کا۔ یعنی جو لوگ اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اللہ مجھے اسلام کے راستے میں ایسی مشقت میں نہ ڈالنا کہ ان کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع ملے، کیونکہ انسان جب اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو پھر صرف اللہ ہی کا سہارا اس کے سامنے ہوتا ہے، پھر وہ اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھ کو تنہا نہ چھوڑنا۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ہل لنا من الامر من شیء، کیا اس سارے کام کے اختیارات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ کیا اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ ہل لنا من الامر من شیء، یاد ہوگا آپ کو کہ شروع میں جب جنگ احد کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت 2 طرح کے لوگ تھے، ایک گروہ وہ تھا جو شہر کے اندر رہ کے جنگ کرنا چاہتا تھا، اور ایک وہ جو باہر جانا چاہتا تھا۔ تو جو منافقین تھے وہ اس بات پر ہی روٹ کے چلے گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، لیکن کچھ منافق قسم کے لوگ جو ساتھ چل دیے وہ بھی کیا کہنے لگے
کہ ہم سے تو کوئی مشورہ ہی نہیں لیا جاتا، ہماری تو کوئی مانی ہی نہیں جاتی، اس معاملے میں ہمارا تو کچھ اختیار ہی نہیں، اور پھر ہمارے لیے تو کوئی یہاں کام ہی نہیں، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں چلتی، نہ ہماری کسی رائے پہ عمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔